الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم واثنتين يا رسول الله قال واثنتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. رواہ البخاری فی الادب المفرد. حضرات گرامی، ایک بات عموماً ہم سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، واقعی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس کو صرف ہم زبان کی حد تک نہ رکھیں بلکہ دل میں، ذہن میں جس طرح بیٹے کو مقام دیتے ہیں ویسا ہی بیٹی کو بھی مقام دینا چاہیے. جیسا بیٹے کی پیدائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار ہوتا ہے، ایسے ہی بیٹی کی پیدائش پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہی ولولہ اور جذبہ ہونا چاہیے. اور ایک بیٹی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی تو ہماری پریشانی کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے. حالانکہ یہ اللہ کی مشیت ہے، میرا اور آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور بیٹیوں کی کفالت اور پرورش پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بتائے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من کان لہ 3 بنات، کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں، یعنی پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی، پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی، تو اس نے ان بیٹیوں کی پیدائش پر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں کیا اور کوئی اللہ کی شکایت نہیں کی، نہ علیحدگی میں نہ لوگوں کے سامنے، بلکہ راضی برضا رہا اور صبر اور شکر سے کام لیا. من کان لہ 3 بنات وصبر علیہن، ان
ان بیٹیوں کی پیدائش پر صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ، اور جس طرح پہلی بیٹی پر خوشی کا اظہار کیا اور اس پر خرچہ کیا اور اس کو کپڑے پہنائے، ایسے ہی تمام بیٹیوں کی پیدائش پر، ولادت پر سب کو اسی طرح اچھے اچھے کپڑے پہناتا ہے۔ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ، نئے کپڑے خرید کر پہنائے۔ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ، تو یہ بیٹیاں اس آدمی کے لیے یعنی والد اور والدہ کے لیے جہنم میں داخل ہونے سے رکاوٹ بن جائیں، جہنم میں داخل ہونے سے آڑ بن جائیں گی، جہنم میں داخل ہونے سے پردہ بن جائیں گی۔ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات، احادیث مبارکہ کے اندر عموماً 3 بیٹیوں کی مثال ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 ہوں، 1 ہو، 2 ہوں، 3 ہوں یا زیادہ ہوں، سب کے لیے یہی فضائل ہے۔ من کان لہ ثلاث بنات فیوبیہن، کہ جس آدمی کی 3 بچیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کے لیے اچھے ٹھکانے کا، اچھے گھر کا بندوبست کرے۔ فیوبیہن ویکفیہن، اور ان پر ایسے اخراجات کرے، ایسے خرچہ کرے کہ جو ان کو کفایت کر جائے، کسی اور کے پاس ان کو شکایت لے کر نہ جانا پڑے۔ ویکفیہن، اپنی بیٹیوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ویرحمہن، اور بیٹیوں کے ساتھ پرشروئی سے پیش نہ آئے، غصے سے پیش نہ آئے، بلکہ رحمت سے، شفقت سے، پیار سے، محبت سے پیش آئے۔ فقد وجبت لہ الجنت، البتہ تو ایسے آدمی کے لیے یقیناً جنت واجب ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد وجبت، طے تو ہو گیا کہ جنت واجب ہو گئی۔ فقد وجبت لہ الجنت، جنت واجب ہو گئی، اتنا کہنا بھی کافی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کے لیے فرمایا البتہ۔ البتہ کا مطلب یقیناً، یقیناً اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، وسنتین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، آپ نے تو جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے وہ 3 بیٹیوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسنتین، اگرچہ 2 بیٹیاں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اگر سائل ایک کا پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا۔ تو بیٹی کی ولادت، بیٹی کی پیدائش، بیٹی کی کفالت، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور اس کی پرورش پر خرچہ کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات، یہاں بہنوں کا بھی اضافہ فرما دیا کہ اگر کسی آدمی کی 3 بیٹیاں ہیں یا اس کی 3 بہنیں ہیں، لا یکون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیحسن الیہن، تو وہ ان بیٹیوں کے ساتھ یا اپنی ان بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، بہترین حسن سلوک سے پیش آتا ہے، الا دخل الجنہ، تو یقیناً یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم آپ کو بھی اپنی بچیوں کی پرورش پر اور اپنی بچیوں کی کفالت پر اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے، اور جب بچی بیٹی بالغ ہو گئی اور شادی کی عمر کو پہنچ گئی تو اس وقت اپنی طرف سے آدمی بہتر سے بہتر رشتے کا بندوبست کرے، سوچ سمجھ کر، لیکن پھر اس رشتے میں تکلفات میں نہ پڑے۔ ہم آپ تکلفات میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں،
اور ایسے ہی لمبی لمبی فضول قسم کی شرائط رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر گھر بسانے کی نیت ہے تو اتنی لمبی چوڑی شرائط رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں جو ضروری چیز ہے اس کو تو شرائط میں رکھنا چاہیے۔ مثلا گھر ہے، مکان ہے، بھئی جہاں ہماری بچی نے جا کر رہنا ہے، کم از کم اس کا گھر تو اپنا ہو، یہ تو ضروری ہے۔ اس کو تو لکھوانا بھی چاہیے اور شرائط میں رکھنا بھی چاہیے۔ اسی طرح اور جو ضروری خرچ ہے اس کو بھی آدمی لکھوائے بھی صحیح اور شرائط میں بھی رکھے۔ لیکن اس کے علاوہ ایسی زائد شرائط رکھنا جن کا گھر کے اجاڑنے سے تو تعلق نظر آتا ہو، گھر بسانے سے تعلق نظر نہ آتا ہو، ایسی فضول قسم کی شرائط رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ہم نے اور ہمارے رواج نے اس بیاہ شادی کو بہت مشکل بنا دی۔ شریعت کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر یہ بہت آسان چیز ہے۔ ایجاب قبول ہے جو کہ شرط ہے گواہوں کی موجودگی میں، فرائض میں سے ہے۔ ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے ساتھ، یہ نکاح کی شرائط ہیں فرائض میں سے۔ اور اس کے بعد ولیمہ ہے، یہ سنت ہے، اور نکاح کے وقت چھوارے تقسیم کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ اور صحابہ کی زندگی دیکھیں تو بڑا عجیب ملتا ہے، ان کے ہاں کوئی تکلف نہیں تھا، رشتے ناطے میں کسی قسم کا کوئی بھی تکلف نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس شادی بیاہ کو ایک عام سی چیز سمجھتے تھے، جو ہمارے یہاں انتہائی مشکل اور بعض اوقات ناممکن تک پہنچ جاتا ہے، اور بچیاں بیچاری بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو اسلم سے تعلق رکھتے تھے، قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ قدیم الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے، قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ اور جب ایمان لائے، مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو ہی اپنی رہائش بنا، واپس گئے ہی نہیں۔ نہ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے والدین بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، مطلب ہے کبھی کبھار ملنے کے لیے چلے گئے تو چلے گئے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو ہی اپنا مقصد زندگی بنا لی۔ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں آپ کے ساتھ، حضر میں آپ کے ساتھ، آپ کے ذاتی کام خدمتیں بجا لاتے، آپ کے گھر کے کام بجا لاتے، یہاں تک کہ کہتے ہیں میں رات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے پر ہی بیٹھتا تھا یا سوتا تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام گھر کے اندر اپنے دولت قضا میں ہیں تو میں باہر آپ کی چوکھٹ پر ہی بیٹھ جاتا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو لیتا یا لیٹ کر سو لیتا، دور نہیں جاتا تھا کہ رات کو مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پیش آئے اور باہر کوئی آدمی موجود نہ، اور رات کو میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ کبھی آپ کو پانی بھر کے دے دیا، وضو کے لیے لوٹا پانی کا بھر کے دے دیا، کبھی کوئی اور خدمت۔ تو قدیم الاسلام صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت ربیعہ سے، یا ربیعہ الا تزوج، کہ ربیعہ تم شادی نہیں کرتے؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں تو بڑا پریشان اور حیران ہو گیا کہ یہ سوال آپ نے کیسے کر لیا، میں تو اپنے گھر بار سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اور آپ کی خدمت میں ہر وقت۔ تو پہلے تو میں ٹھٹکا اور پھر میں نے کہا ما اريد ان اتزوج، یا رسول اللہ شادی بیاہ کے جھگڑے میں پڑنا اور اس میں پڑنا یہ میرا ارادہ ہی نہیں ہے، اور مجھے شوق بھی نہیں، دلچسپی بھی نہیں۔ ما اريد ان اتزوج، میں شادی بیاہ کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وما عندي ما يقيم المرأة، کہ حضور کہیں ناراض نہ ہو جائیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر شادی کر بھی لوں تو میرے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے اخراجات نہیں ہیں، میں کوئی کمائی نہیں کرتا، میری محنت مزدوری نہیں ہے۔ ما عندي ما يقيم المرأة، کہ بیوی پر خرچہ کرنے کے لیے، اخراجات کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ اور کہتے ہیں تیسری وجہ میں نے آگے یہ عرض کی ولا احب ان یشغلنی عنک شیء، اصل وجہ یہ کہ یا رسول
رسول اللہ میں چاہتا ہی نہیں کہ میں آپ سے دور ہوں، میں آپ سے دور رہنا چاہتا ہی نہیں، اور مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ میں آپ کی صحبت کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں۔ جب شادی ہو جائے گی، ظاہر ہے گھر بار ہوگا، بیوی بچے ہوں گے، ان کی ضروریات ہوں گی، تو مجھے آپ سے لا محالہ دور ہونا پڑے گا، چاہے وقتی طور پر، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی جاؤں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ 3 باتیں عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فأعرض عنی، حضور نے مجھ سے اعراض فرما لیا۔ اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، خفا ہو گیا۔ میں بھی بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا خادم ہوں، ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہوں، اور حضور میرے سے ناراض ہو گئے۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر میں نے سوچا، پھر سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں 2-4 دن بعد پھر بات ہوگی۔ اگلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا، یا ربیعہ الا تزوج، کہ ربیعہ تم شادی نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر پھر ٹھٹکا، سوچا، پھر میں نے وہی جواب دیا، یا رسول اللہ ما اريد ان اتزوج، کہ اللہ کے رسول میں شادی بیاہ کے اندر میری دلچسپی ہی نہیں، وما عندي ما يقيم المرأة، اور میرے پاس خرچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ولا احب ان يشغلني عنك شيء، اور یا رسول اللہ میں کسی چیز میں مشغول ہو کر آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ دوبارہ بھی وہی جواب دیا، فأعرض عنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی مجھ سے اعراض فرمایا، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، خفگی کا اظہار فرمایا۔ تو کہتے ہیں اب کی بار میں نے کہا بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، میں نے تو سوچا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بات ہوگی تو میں ان کو راضی کر لوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ناراض ہو گئے۔ تو کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا، پھر میں نے یہ سوچا کہ میری دنیا اور میری آخرت کی بھلائی کی فکر مجھے اتنی نہیں ہے جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی میری فکر ہے میری دنیاوی کاموں کی اور میری آخرت کی، میری قبر کی، اتنی فکر مجھے خود کو نہیں ہے۔ لہذا اب کی بار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ربیعہ تم شادی نہیں کرتے، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، آپ مجھے حکم فرمائیں۔ تو کہتے ہیں میں انتظار میں رہا کہ اب تیسری بار حضور کا پوچھتے ہیں۔ آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھ لیا، یا ربیعہ الا تزوج، کہ ربیعہ تم شادی نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میں تو پہلے سے تیار تھا جواب دینے کے لیے۔ میں نے فوراً ہی عرض کیا، نعم یا رسول اللہ مرنی بما شئت، کہتے ہیں میں نے جلدی سے، چونکہ جواب پہلے سے سوچا ہوا تھا، میں نے اتنی تیزی سے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرا پڑے کہ ربیعہ تیار ہو گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ مجھے جیسا حکم فرمائیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ بات میں کر رہا ہوں کہ ان حضرات کے یہاں تکلفات نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، انصار کے فلاں قبیلے میں چلے جاؤ اور فلاں نام کے آدمی سے ملو اور ان سے میری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ کہ حضور نے بھیجا ہے میرے لیے رشتے کا بندوبست ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا اس قبیلے قوم کا، چونکہ میں تو ہر وقت آپ کے پاس رہتا تھا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے میں ان سب کو پہچانتا تھا، لیکن جس قبیلے کا آپ نے نام لیا اس قبیلے والے قوم والے کبھی کبھار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، عموماً نہیں آتے، دور رہتے ہوں گے، لیکن ان کو میں جانتا تھا، تھے دور کے، کبھی کبھار آتے تھے۔ بہرحال میں نے حامی بھر لی اور میں چلا گیا اکیلا ہی، اس قبیلے میں پہنچ گیا جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان کو تلاش کیا، مل گئے، گیا، بیٹھے، بات چیت ہوئی، انہوں نے پوچھا ہاں بھی کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے اپنا مقصد بتا دیا کہ ایسے ایسے حضور نے بھیجا ہے میرے لیے رشتے کا بندوبست کرو۔ تو کہتے وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگا مرحبا برسول اللہ و مرحبا برسول رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی مرحبا ہو، خوشی کا اظہار کیا، اور اللہ کے رسول یعنی اللہ کے رسول کے قاصد، رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، کہ اللہ کے رسول کو بھی مرحبا و خوش آمدید، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بھی مرحبا و خوش آمدید، رشتہ حاضر ہے۔ کہتے ہیں رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی،
اور وہ لوگ اتنے اچھے تھے، انہوں نے مجھ سے گواہ بھی نہیں مانگا، حالانکہ میں اکیلا آدمی تھا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، نہ انہوں نے گواہ مانگا، نہ انہوں نے کوئی شرط رکھی، نہ کوئی اور لینا دینا، فوراً نکاح کر دیا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر آ گیا بڑا پریشان۔ حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے ربیہ، پریشان دکھائی دیتے ہو، کہ انکار تو نہیں ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ انکار کہاں کر سکتے تھے، وہ تو اتنے اچھے تھے، ان کی تعریف کی۔ اور عرض کے یا رسول اللہ اب رخصتی کا مسئلہ ہے، نکاح تو ہو گیا، میرے پاس تو حق مار نہیں ہے، میں حق مار میں کیا دوں انہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بریدہ کو بلاؤ۔ بریدہ بھی حضرت ربیہ کی قوم کے آدمی تھے، قبیلہ بنو اسلم سے تعلق رکھتے۔ حضرت بریدہ آ گئے، جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اپنی ساتھی کے لیے مہر کا بندوبست کرو، اور مہر کا بندوبست کیسے کرو کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کرو، یعنی چاہے رقم جمع کرو، چندہ کرو، قوم سے جہاں سے بھی لاؤ، ایک کھجور کی گٹھلی کے بقدر سونے کا بندوبست کر کے آؤ۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں یا 2 دن میں، وقت تو نہیں لکھا، بہرحال وہ جمع کر کے لے کہ یا رسول اللہ لیجیے حاضر ہے۔ آپ نے حضرت ربیہ کو بلایا، بھائی یہ لو تمہارا حق مار لے جاؤ۔ وہ لے گئے، حق مار بھی ادا ہو گیا۔ اب یہ جب وہ سونا لے کر وہاں پہنچے تو لڑکی والوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، کہنے لگے طیب کثیر، یہ تو بہت زیادہ ہے اور بڑا پاکیزہ مال ہے، یعنی یہ سونا انہیں بہت زیادہ معلوم ہوا۔ اب تیسرا مرحلہ تھا ولیمے کا، شادی ہو گئی، حق مار بھی ادا ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ اب کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور پھر پریشان۔ آپ نے فرمایا ربیہ اب کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ شادی تو ہو گئی، ولیمہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا بریدہ کو پھر بلاؤ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ہاں بھائی بریدہ اپنے ساتھی کے لیے ولیمے کا بندوبست کرو۔ تو حضرت بریدہ گئے اور ایک موٹا تازہ دمبا کہیں سے لے آئے، بعض جگہ مینڈھا لکھا ہے، بعض جگہ دمبا لکھا ہے، تو وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ جاؤ میرے گھر میں اور میرے گھر میں جو رکھے ہیں وہ لے آؤ۔ تو کہتے ہیں میں گیا تو مجھے 7 سا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرحمت فرمائے۔ اب وہ 7 سا جو اور مینڈھا یا دمبا لے کر میں لڑکی والوں کے گھر کی طرف چل پڑا۔ رخصتی ہو گئی تھی لیکن تھی وہیں ان کی زوجہ۔ اب میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی میرے ولیمے میں شرکت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی آ جاؤں گا۔ تو گئے، یعنی ایسے لوگ تھے کہ تکلفات نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب وہاں پہنچ گئے ولیمے کے لیے، 7 سا جو ساتھ ہیں اور ایک مینڈھا یا دمبا ساتھ ہے، کہنے لگے جی ولیمے کا بندوبست کرو، لڑکی والوں سے کہا۔ انہوں نے کہا بھائی روٹیاں تو ہم پکا دیں گے، گوشت کا سالن کا خود بندوبست کرو، ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ بے تکلفی کی بات ہے نا، تکلفات میں نہیں پڑے۔ کہا ٹھیک ہے جی، انہوں نے جو دے دی، انہوں نے جو پیسے روٹیاں پکانا شروع کی، یعنی بندوبست شروع کیا۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے 1-2 بندوں کو ساتھ لگایا، ہم نے دمبے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور ہم نے سالن پکانا شروع کر دیا۔ سالن بھی تیار ہو گیا، روٹی بھی تیار ہو گئی، یوں میرا ولیمہ ہو گیا اور میں اپنے گھر والے کو لے کر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو کوئی تکلفات نہیں ہمارے یہاں، تو اتنی زیادہ شرائط، توبہ توبہ تو نکاح شادی رشتہ تو ناممکنات میں سب لگنے لگا، وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب اس کے بعد حضرت ربیہ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، اب میں کھلاؤں گا کہاں سے ان کو، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی طرف سے زمین کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا کہ لو یہ زمین ہے فلاں جگہ، اس میں کھیتی باڑی کرو اور اپنا گزارا چلاؤ۔ اب یہ اگلا واقعہ اگرچہ اس سے متعلق نہیں ہے لیکن ہم آپ نے 12 سنا ہوگا، اس کو بھی عرض کرتا جاتا ہوں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں جو مجھے زمین ملی اس کے ساتھ ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی، ایک سائڈ پہ میری زمین، ایک سائڈ پہ ان کے زمین، اور درمیان کا جو بننا تھا وہ مشترکہ۔ اور اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں،
کہ اس بننے میں کھجور کا درخت ہو گیا۔ اب وہ درخت بڑا ہو گیا، شروع میں تو ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، جب درخت اس قابل ہو گیا کہ اس کا پھل تیار ہو گیا، اب میرے دل میں ہو کہ یہ میری زمین میں ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے دل میں ہو کہ یہ میری زمین میں ہے، اور تھا وہ مشترکہ۔ اچھا، اب ایک دن ہم نے آپس میں بات چیت کی کہ بھئی میں نے کہا آرام سے کہ یہ ابو بکر یہ تو میری زمین میں ہے۔ حضرت ابو بکر بھی ہنس پڑے اور انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو میری زمین میں ہے کھجور کا درخت۔ کہتے ہیں شروع میں مذاق تھا، بعد میں بات بڑھ گئی۔ اچھا، جب بات بڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے کوئی سخت لفظ نکل گیا میرے بارے میں۔ اب بات کچھ مزید بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، اچھا اس سے پہلے میں یہ وضاحت کرتا جاؤں، ذہن میں بعض اوقات آ جاتا ہے کہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ ان کو بھی دنیا کا لالچ تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے امت کو سکھانے کے لیے ہم آپ کے لیے ایک ایک واقعہ ان حضرات کے اندر خود دکھایا کہ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ان حضرات کے اندر خدا نخواستہ کوئی دنیاوی لالچ تھا، ایسی بات نہیں۔ یہ ہماری تعلیم اور ہمارے سکھانے کے لیے ہے کہ ہمیں اگر ایسا مسئلہ پڑ جائے، ایسا واقعہ پیش آئے تو ہم کیا کریں گے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ تو کہہ دیا، اس کے بعد فوراً ربیہ سے کہا ربیہ تم بھی وہ لفظ مجھے کہو۔ میں حیران، میں تو نہیں کہتا۔ نہیں تم لازمی کہو، میں نے تمہیں وہ لفظ کہا ہے، جب تک تم وہ لفظ مجھے نہیں کہو گے مجھے اطمینان نہیں ہوگا، تم وہ لفظ کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا، آپ بڑے آدمی ہیں، میں کیسے کہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں ہم آپ کتنی سینکڑوں باتیں کہہ دیتے ہیں اور دل میں وسوسہ بھی نہیں آتا کہ میں نے جو بات کی ہے اس سے اگلے کا دل دکھا ہے یا نہیں دکھا، اس سے معافی مانگوں یا نہ مانگوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی کہنا ہے تو کہہ لو، نہیں تو میں حضور سے جا کے شکایت کرتا ہوں۔ حضرت ربیہ ہنس پڑے، کہنے لگے خود ہی مجھے سخت لفظ کہا اور اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں حضور سے جا کے شکایت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس پر بھی کہا کہ میں تو نہیں کہتا وہ لفظ، آپ جائیں حضور سے شکایت کریں۔ اتنے میں کہتے ہیں ہماری باتیں سن کر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے وہاں اور مجھ سے پوچھنے لگے کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ بھئی تم لوگ جاؤ، ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، ایسے بات ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لفظ کہنا تو کہہ لو، نہیں تو میں حضور سے شکایت کرتا ہوں۔ تو ان آدمیوں نے کہا کہ ہم کوئی بات کریں آپ کی طرف سے۔ حضرت ربیہ نے کہا میں نے روک دیا کہ نہیں تم لوگ بات نہ کرو، تم جانتے نہیں یہ کون ہیں، یہ ابو بکر ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ تو کہتے ہیں بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو کیسے آئے؟ یا رسول اللہ ایسے ہمارا مسئلہ ہوا، یوں کھجور کا درخت، پوری تفصیل بتائی، اور میری زبان سے ایک لفظ نکل گیا، میں نے ربیہ سے کہا کہ تم کہہ لو یہ لفظ مجھے تاکہ بدلہ ہو جائے، تو وہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اب میں آپ کے پاس آؤں کہ آپ اسے حکم دیں وہ مجھے وہ لفظ کہہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ربیہ آؤ، آئے کہ تمہارا ان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے پوری تفصیل بتائی اور وہ لفظ بتایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور میں ان کو کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تمہیں وہ لفظ کہنا بھی نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں یوں کہو کہ اے ابو بکر اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرات کے یہاں تکلفات نہیں تھے بیاہ شادی۔ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی تھی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے خامن تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اس کے بعد طبعی وفات سے فوت ہوئے مدینہ منورہ کے اندر۔ اب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی، اور ہمارے یہاں کیا رواج ہے، بیوہ ہو جائے بچی تو بیچاری بیٹھی رہتی ہے عموماً، کبھی کبھار نکاح کر دیں ورنہ بیٹھی رہتی ہے۔ حضرت عمر نے کوئی اس میں تکلف نہیں محسوس کیا، حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے عدت کے بعد کہ عثمان حفصہ جو ہے بیوہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان نے کہا
کہ میں سوچ کے بتاؤں گا۔ 2-3 دن بعد پھر ملاقات ہوئی، حضرت عثمان نے کہا میں تو تیار نہیں ہوں، میرا ارادہ نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ابوبکر کے پاس پہنچ گیا، ابو بکر ایسے میری صاحبزادی بیوہ ہو گئی ہیں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں یا نہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے عثمان سے زیادہ ابو بکر پہ غصہ ہے کہ انہوں نے چلو جواب تو دے دیا، اب انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی، میں بڑا پریشان۔ میں یہ شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، یا رسول اللہ ایسے میں نے عثمان سے بات کی، انہوں نے انکار کر دیا، ابو بکر سے بات کی، وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی عثمان کو تو آپ کی بیٹی سے بہتر رشتہ ملنے والا ہے، اور آپ کی بیٹی کو عثمان اور ابو بکر سے بہتر رشتہ ملنے والا ہے، یعنی اپنی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں ان چیزوں کے اندر کوئی تکلفات، کوئی شرائط، کوئی مسائل نہیں تھے جسے ہم نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔